منیر اکرم صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا دورہ چین، کچھ تو ارشاد صاحب نے بتایا کہ اس کے کیا پہلو ہیں، لیکن ذرا ہم پرٹیکولرلی بات کریں افغانستان اور پاکستان کے بیچ، پاکستان کے جو ریزرویشن ہیں کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہاں سے انڈیا پراکسی کھیلتا ہے، کیا معاملہ یہ اس دورے کے بعد سلجھ جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ٹاپ ایجنڈا یہی ہوگا یا کوئی اور پالیسی سامنے آئے گی؟ میرے خیال میں جی افغانستان کے ساتھ تو آپ جو مسئلے ہیں آپ جانتے ہیں. اب ہم نے چین سے کافی مرتبہ کہا ہے کہ وہ بھی اپنی انفلوئنس استعمال کرے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کہ یہ مسئلے حل ہو جائیں، اور جو اسپیشلی جو سیف ہیونز جو ٹی ٹی پی کو اور دوسری دہشت گرد اداروں کو ہے افغانستان میں، اس کو بند کیا جائے. چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹرائیپارٹائٹ کمیشن بنا ہے جی، ایک ٹرائیپارٹائٹ میکنزم بنایا ہوا ہے جس کے تحت ہماری کنسلٹیشنز، 3 طرفہ کنسلٹیشنز پہلے بھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اس وقت بھی شاید وہ ہو سکیں. اور چین کا بہت انفلوئنس ہے اور چین کا بہت دباؤ ہے، تو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر ایک افغانستان کی جو حکومت ہے انہیں ہم منوائیں کہ جو دہشت گردیوں کو سیف ہیونز اور ایکسیس ہے اس کو بند کیا جائے، اور پاکستان کے خلاف جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے. دس از اے پرائیورٹی فار اس آلسو. اچھا منیر صاحب، یہ فرمائیں کہ اس وقت جب امریکہ کے صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ بھانپ لیا تھا اور ہم نے اس کو رکوا دیا ہے، اور ٹرمپ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جتنی داد اس معاملے پر ملی ہے آج تک دنیا میں کسی اور معاملے پر نہیں ملی، تو کیا ہم اب امریکہ، یورپ اور عالمی برادری کو یہ باور کرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ہے، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوتے رہیں گے؟ ظاہر بات ہے کشمیری عوام کو حق حاصل ہے کہ جب ان کو 7 لاکھ فوج نے گھیرا ہوا ہے، ان پر ظلم کے انتہا ہو گئے تو وہ کوئی بھی ریئیکشن دے سکتے ہیں. تو مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے ہم دباؤ بڑھا سکتے ہیں، ہم سفارتکاری کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا یورپ، امریکہ، عالمی برادری ہماری بات سننے کے لیے آمادہ ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ جو جھڑپ ہوئی ہے ہندوستان سے اس وقت، اور وہ ہندوستان نے خود نے شروع کی ہے، ایگریشن کیا ہمارے خلاف، پر اس کا جو ایک نتیجہ وہ نکلا ہے کہ پوری دنیا کو اب واپس ان کو یہ ریکگنیشن آئی ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ جڑ ہے. ہندوستان پاکستان کی جو مخالفت ہے اس میں یہ جڑ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اب ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے، بہت سارے اور ممالک کے لیڈران ہیں انہوں نے بھی یہی ریکگنائز کیا کہ کشمیر کا مسئلہ اور جو باقی مسئلے ہیں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے، ان مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک میرے خیال میں اچھا موقع ہے جب پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی ایکٹیویٹ کر کے، اور جو ہم سے کہا گیا ہے جب یہ سیز فائر جب ہو رہا تھا اس وقت ہمیں ایشورنسز دی گئی کہ جو فرکشن پوائنٹس ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں گی. تو ہم نے امریکہ کو اور جو دوسرے میڈیٹرز تھے اس وقت ان سب سے کہنا ہے کہ جی ابھی کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے لیے آپ مذاکرات شروع کریں، اور ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کے ساتھ، اور ہندوستان کو منوائیں کہ آ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اور ہماری ڈپلومیسی زیادہ انٹینسیفائی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے چین کا، یہ بہت اہم ہے
کیونکہ چین سب میں بڑا ہمارا سپورٹر ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ 10 دن ہو گئے اس سیز فائر کو، اور جتنا بڑا ایشو تھا اور جتنی زیادہ کشیدگی ہے، اس پس منظر میں توقع یہ تھی کہ یہ مذاکرات کا معاملہ بھی جلدی طے پایا جائے گا، لیکن ابھی تک وہی ڈی جی ایم اوز کی حد تک ہی رابطے ہو رہے ہیں، نہ یہ طے پایا ہے ابھی تک کہ مذاکرات ہوں گے تو کس لیول پہ ہوں گے، کب ہوں گے، کہاں ہوں گے. تو یہ تاخیر جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے یا انڈیا حسب معمول تھوڑے تاخیری حربے اختیار کر رہا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں انڈیا تو پھر ریزسٹ کرے گا مذاکرات. اس کا یہی کہنا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، یا اس کا کہنا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ ہم بات چیت صرف دو طرفہ کریں گے اور میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے تو اس کو رجسٹ کرنا ہے. پر اب ہمیں ایشورنسز دی گئی تھی کہ یہ فرکشن پوائنٹس ایڈریس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے تو بالکل کھل کے کہا کہ میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور کشمیر کا مسئلہ میڈیٹ ہوگا، نیوٹرل جگہ میں کوئی مذاکرات ہوں گے. تو اب ہم نے ان کی جو ایشورنسز ہیں، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں، اس پر ہم نے ان سے کہنا ہے کہ جی آپ پھر ڈیلیور کریں اس کو. جی صحیح ہے. نہیں یہ فرمائیں کہ اس وقت جو جناب مودی ہیں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اپوزیشن کا بھی، قوم کا بھی. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ثالثی مان لی، انڈیا کا تو ہمیشہ موقف رہا ہے کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے. تو کیا امریکہ کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے بھارت پہ، اور بھارت کتنا دباؤ قبول کرے گا اور وہ ثالثی پر آئے گا، مارکو روبیو کی سربراہی میں یا کسی اور کی موجودگی میں مذاکرات کرے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں امریکہ اور ہندوستان کی ایک پارٹنرشپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو اب امریکہ اگر ہندوستان سے کہتا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں تو ان کے لیے مشکل ہوگا اس کو انکار کرنا. پر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمیں کمٹمنٹس امریکہ نے دیے ہیں، جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، وہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں ہندوستان کے اوپر کہ مذاکرات کریں. جی منیر صاحب، بھارت کا جو موقف ہے، بھارت کہتا ہے جی پاکستان کشمیر میں اور انڈیا میں دہشت گردی کرواتا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھارتی آپریشن کا نتیجہ ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور ساتھ ہم یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جو سفر کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے دہشت گردی کے معاملے میں. آلدو اب مغرب اور امریکہ اس بات کو کسی حد تک مانتا ہے، بٹ ان کنٹیکسٹ آف کشمیر یہ باور کروانا دنیا کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو دہشت گردی کا الزام ہر چوتھے روز پاکستان پہ لگا دیتا ہے بھارت. جی دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سالوں سال سے ہو رہا ہے، کیونکہ کشمیر کی عوام ہندوستان کا جو آکیوپیشن ہے اس کی مخالفت کر رہی.